نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درست العلم حتی صرت قطبا ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں پہ ہے قدم اعلیٰ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی غوث العظم سرکار جد کریم آقائے نعمت سید الاولیاء سیدنا محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات انور محتاج تعارف نہیں۔ اللہ رب العزت نے پیران پیر دستگیر غوث سمدانی قطب ربانی سرکار سیدنا شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی کو وہ شان بخشی کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی اولیاء کبار نے، جن میں خصوصیت کے ساتھ سید الطائفہ سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد تقریباً 200 سال کے بعد سن 5 ہجری میں جیلان کی سرزمین پر ایک عظیم شہزادہ پیدا ہوگا جو فاطمی النسل ہوگا، جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ جب پروان چڑھے گا اس وقت ایک مقام پر وہ فرمائے گا کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم عروہ زمین کے تمام اولیاء کرام کے کاندھے پر ہے۔ اس طرح سے بے شمار بشارتیں اس زمانے کے اولیاء کرام نے دی۔ غوث اعظم کی ولادت سے قبل بھی بہت سے اولیاء کرام نے آپ کی آمد کی بشارتیں دی۔ آپ جیلان کی سرزمین پر تشریف لائے، سارا گھر منور ہوا، خاندان میں ہر چہار جانب خوشیاں ہی خوشیاں منائی جانے لگی۔ ولادت کی شب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد بزرگوار کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ آج تمہارے گھر میں اے شہزادے، میرا ایک اور بھی شہزادہ آیا ہے، اس کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی مت کرنا، اس کا مقام ایسے ہی ہے جیسے نبیوں اور رسولوں کے درمیان میں ہوں، ایسے ہی ولیوں کے درمیان میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی رہے گا۔ عزیزو،
محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سرکار سینہ شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بے شمار ہیں، کرامتیں بے شمار ہیں۔ بس صرف ایک چیز کی طرف آپ کو میں لے کے چلوں، اور جو سرکار غوث اعظم نے اپنے علم و عمل، زہد و تقوی سے جو ہمیں اور آپ کو نصیحت کی ہے، یقیناً وہ کتنی قیمتی نصیحت ہے۔ آج ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے، غوث اعظم کے اس فرمان عالی شان کے مطابق ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سنا جاگنا کیسے ہونا چاہیے، ذرا اس کی طرف ہم اور آپ توجہ دیں۔ یہ بڑا ہی نفس نفسی کا دور ہے جس کے بارے میں کوئی تفصیل رکھنا میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ بس اتنی سی بات بتاتا چلوں کہ جد کریم آقا نعمت سرکار سیدنا شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی خانقاہ عالیہ میں ان کے احباب میں سے ایک نے دریافت کیا کہ حضور، اے مرشد برحق، اے آقا نعمت، ہم ایک چیز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مقام قطبیت پر فائز کیسے ہوئے؟ عزیزو، حضرت سرکار سیدنا جد کریم غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی سیدنا شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، اہل مجمع کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کتنا پیارا سوال کیا ہے اس میرے عاشق نے کہ عبد القادر جیلانی، آپ کو مقام قطبیت کیسے حاصل ہوئی؟ تو سرکار غوث اعظم نے مسکراتے ہوئے بڑے ہی اطمینان، بڑے ہی سکون کے ساتھ فرمایا کہ آج جو مجھے مقام قطبیت حاصل ہے، اس کے حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے اللہ اس کے رسول کا ہوا جو فرمان علی شان ہے، یعنی علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے حاصل کیا ہے، اسی علم کے فیضان نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ علم کا فیضان، علم حاصل کرنے کی بنا پر مطلب کیا؟ جو کچھ بھی میں نے اپنے آباء و اجداد سے حاصل کیا، جو کچھ بھی میں نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا، جو کچھ میں نے اپنے بڑوں سے حاصل کیا، جو کچھ بھی میں نے اپنے شیوخ سے حاصل کیا، جو کچھ بھی میں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا، میں نے صرف حاصل ہی نہیں کیا بلکہ جن چیزوں کو میں نے حاصل کیا تھا، جس علم کو میں نے اپنے دل و دماغ میں اتارا تھا، صرف اتارا ہی نہیں تھا بلکہ میں اس پر عمل پیرا بھی رہا اور اس پر چلتا بھی رہا۔ اللہ رب العزت کو میری ادا پسند آئی اور مجھے مقام قطبیت اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ تو معلوم یہ پڑا کہ کسی بلند مقام تک پہنچنے کے لیے مقام قطبیت، مقام غوثیت و دیگر ولایت کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے بقول سرکار غوث اعظم علم کا حاصل کرنا، اور حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس علم کے مطابق جو کچھ سیکھا ہے اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق رہنا، اسی کے مطابق سوچ و فکر پیدا کرنا بھی ضروری اور لازمی ہے، تبھی جا کر کے بندہ ان مقامات کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ چاہے کہ وہ صرف علم حاصل کر لے اور اسی علم پر عمل نہ کرے، جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل پیرا نہ رہے، ایسا شخص
ساری زندگی کوشاں رہے کسی بھی چیز کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی عروج و ارتقاء کی منزل پر نہیں فائز کرتا، مقام غوثیت نہیں عطا فرماتا، مقام قطبیت نہیں عطا فرماتا۔ ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیغام دیے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں، ہم اور آپ اسے سیکھتے ہوئے اس پر عمل جب تک کہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، ہم اس طرح کے مقامات کو نہیں حاصل کر پائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ میرے آقا، آپ کو اتنی بلندی، اتنی شہرت، آپ کو اتنی عظمت کیسے حاصل ہوئی؟ ہر ایک چیز آپ کے ماتحت، سورج نکلے تو آپ سے اجازت لے، غروب ہو تو آپ سے اجازت لے، آپ کا مقام، آپ کی بلندی، اسے سمجھ پانا بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ ہر ایک آپ کا گرویدہ ہے، ہر ایک آپ کا دیوانہ ہے، ہر ایک آپ کا پیاسا ہے۔ حضور، یہ مقام، یہ بلندی آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ اتنی عظمت، اتنی شہرت کہ آپ حامل کیسے ہوئے؟ عزیزو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ اس وقت بھی یہی فرمایا، کتنی پیاری بات ہے اے غوث اعظم کے دیوانوں، اے غوث اعظم کے عاشقوں، اگر واقعی سچی محبت غوث اعظم سے ہے، سچا عشق غوث اعظم سے ہے، تو غوث اعظم کی نصیحتوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ غوث اعظم تمہیں اپنی رضا عطا فرما دے، غوث اعظم تمہیں اپنا قرب خاص عطا فرما دے، غوث اعظم تمہاری تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو دور کر دے، رب کی بارگاہ سے تمہیں تمہاری تمناؤں سے کہیں سوا دلا دے، تو ضروری کیا ہے؟ غوث اعظم کی نصیحتوں پر عمل کرنا۔ اس وقت سرکار غوث اعظم نے اپنے اس عاشق کو جواب کیا دیا کہ آج جو تم دیکھ رہے ہو میری عظمت و بزرگی، میری شہرت، ہر ولی جو مجھے دل و جان سے چاہ رہا ہے، مجھ سے پہلے کے بھی اولیاء کبار رہے ہوں یا مجھ سے بعد میرے بعد جو آئے ہیں، یہ سب تو مجھ سے پیار کر رہے ہیں۔ یہ خدا کی مخلوق جو مجھ سے پیار کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اے لوگوں، میں نے کبھی بھی سچائی کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، ہمیشہ میں نے سچ کہا، کبھی جھوٹ کا گزر میرے قریب سے نہیں ہوا۔ عزیزو، معلوم یہ پڑا کہ انسان کو کی عظمت و بزرگی، انسان کو شہرت، انسان کو عزت، انسان کو خوشیاں اسی وقت نصیب ہوتی ہیں جب وہ سچائی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے رہتا ہے۔ آج کا مزاج، آج کا ماحول آپ کے سامنے ہے، آپ اسے سامنے رکھتے ہوئے چلیے۔ ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ یقیناً حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، اور سچ ہمیشہ بلند ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا سچائی پر قائم رہو، سچائی کو اپناؤ۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری اسی صداقت، اسی سچائی کی بنا پر تمہارے مخالفین بھی تمہیں اپنے سینے سے لگاتے نظر آئیں گے، تمہارے قدموں کو چومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی سچائی، یہی صداقت تھی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مقام غوثیت پر لے گئی، مقام محبوبیت پر لے گئی۔ نہ جانے کیسے کیسے مراتب سرکار سیدنا غوث اعظم نے طے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض ہے کہ مولا، ہم سبوں کے قلب میں تو سرکار جد کریم آقائے نعمت حضور غوث اعظم کی سچی محبت، سچی الفت، سچا پیار عطا فرما، ان کی روش پر ہمیشہ قائم رہنے کی
ہم سبوں کو توفیق عطا فرما، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صداقت ایمانداری کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بارگاہ غوث اعظم میں منقبت کے کچھ اشعار پیش کروں، آپ تمامی حضرات سماعت کریں۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہ پڑھوں کیوں نہ میں ہر لمحہ ترانہ غوث اعظم کا، پڑھوں کیوں نہ میں ہر لمحہ ترانہ غوث اعظم کا، ملا ہے مجھ کو جو پیارا گھرانہ غوث اعظم کا، ملا ہے مجھ کو جو پیارا گھرانہ غوث اعظم کا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں سبحان اللہ کہ بہت اچھا سا لگتا ہے کوئی جب مجھ سے کہتا ہے، بہت اچھا سا لگے مجھ سے کہتا ہے، تو ہے پیارا بہت پیارا دیوانہ غوث اعظم کا، تو ہے پیارا بہت پیارا دیوانہ غوث اعظم کا۔ اور نظر کو تم اٹھا کر کے جہاں دیکھو گے عالم میں، نظر کو تم اٹھا کر کے جہاں دیکھو گے عالم میں، تو ہر سو پاؤ گے واللہ زمانہ غوث اعظم کا، تو ہر سو پاؤ گے واللہ زمانہ غوث اعظم کا، ملا ہے مجھ کو جو پیارا گھرانہ غوث اعظم کا۔ او بڑے پرکیف وہ لمحات ہوں گے روز محشر میں، بڑے پرکیف وہ لمحات ہوں گے روز محشر میں، نبی کے روبرو وہ لے کے جانا غوث اعظم کا، نبی کے روبرو وہ لے کے جانا غوث اعظم کا، ملا ہے مجھے کو جو پیارا گھرانہ غوث اعظم کا۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ پریشان ہو گئے سب دیکھ کر کے دشمنان دین، پریشان ہو گئے سب دیکھ کر کے دشمنان دین، میری امداد کو فوری وہ آنا غوث اعظم کا، میری امداد کو فوری وہ آنا غوث اعظم کا، ملا ہے مجھے کو جو پیارا گھرانہ غوث اعظم کا۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ
جانشین صوفی ملت حضور اشرف العلماء کا ملاحظہ فرمائیں کہ تیرے مد مقابل کیا کوئی آ پائے گا اشرف، تیرے مد مقابل کیا کوئی آ پائے گا اشرف، تیرا حامی وہ والی ہے گھرانہ غوث اعظم کا، تیرا حامی وہ والی ہے گھرانہ غوث اعظم کا، پڑھوں کیوں نہ میں ہر لمحہ ترانہ غوث اعظم کا، ملا ہے مجھے کو جو پیارا گھرانہ غوث اعظم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد طب القلوب دوائیها وآفت الابدان و شفائیها ونور الابصار و ضیائیها دائما ابدا ابدا۔ یا بار الہ، یا مولا تو ہم سبوں پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو راہ ہدایت راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پنج وقتہ نمازی شریعت مطہرہ کا پائبند بنا۔ یا اللہ حضور جد کریم آقا نعمت سرکار سے شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ہم سبوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، درازی عمر علم نافع عطا فرما، ہنہ گہنی آفت و بلیات و وبا و پریشانیوں سے سبوں کو محفوظ فرما۔ باراللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے صدقے و طفیل فلسطین کے تمام مسلمانوں پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل فرما، بیت المقدس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، یہود و نصارہ کے شر سے مولا بیت المقدس کو محفوظ فرما، تمام فلسطین، لبنان، اطراف کے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں بسنے والے تمام عالم اسلام میں بسنے والے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و آبرو، جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے صدقے و طفیل عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرما۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائی بسترہ ز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانوں شکشتارات پشتی بحق کے، خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اتباع اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔